بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ردنا اسفل سافلین صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت، سب سے ذہین، سمجھدار، عقل، شعور، معرفت اور جتنی بھی صفات ہیں وہ انسان کو عطا فرمائی ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ اللہ نے اس کو اپنی بے تحاشا نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ ہر اعتبار سے انسان خوبصورتی کے، عقل کے، شعور کے، سمجھ کے، معرفت اسے جو نصیب ہے باقیوں کو تو نصیب بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہی اور خوبیاں بھی اللہ نے دی ہیں۔ دیکھیں انسان ساری چیزوں پہ غالب آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے معرفت کی ایسی ایک کیفیت دی ہے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ اتنا اللہ کا اس پہ احسان، انعام ہے۔ جنات قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، عمر کے اعتبار سے، لیکن ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ انسان جنات کو بھی زیر کر دیتا ہے اور فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ صفات بھی ہیں۔ اب انسان کے اندر جہاں اللہ جل شانہ نے یہ صفات، یہ اس کے اندر قوت، صلاحیت، اچھائی رکھی ہے، وہاں اس کے اندر نفس کی ایک امتحان کے لیے ترتیب رکھ دی گئی۔ اب انسان ان اپنی صلاحیتوں کو اچھا استعمال کرے تو وہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی عزت، کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر انہی نعمتوں کا غلط استعمال کرے، نفس کی خواہشات پہ چلا جائے، تو یہی اس کی ذلت اور اس کی تباہی اور اس کی بربادی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس ہاتھ میں چھری ہے تو اس سے آپ سبزی کاٹیں، پھل کاٹیں، اپنے کام پہ لے آئیں تو نفع کی بات ہے۔ اسی کو کسی کے پیٹ میں دے ماریں، کسی کی آنکھ میں دے ماریں تو یہ نقصان۔ یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ نعمتیں اللہ نے جو انسان کو دی ہیں، انسان ان کا استعمال جب اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق کرتا ہے تو اس کی دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہے۔ جب اسے اپنی خواہشات، اپنے نفس کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وبال بن جاتا ہے اور لوگوں کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ نے جو یہ صفات دی ہیں ان کا استعمال تب ہی کامیابی کی طرف ہوگا جو اس کو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین، آپ کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اور سامنے سلف صالحین کا راستہ، یہی کامیابی ہے، یہی ترتیب ہے۔ اب ایک میں نے دعا کا حصہ بھی پڑھا ہے، دو دعائیں پڑھی ہیں۔ ایک تو یہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ یعنی اللہ سے کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، حدیث کی دعا ہے۔ اللہ میرا نفس، میرا ہی نفس میری تباہی کا ذریعہ نہ بنے، میں اس کی تباہ میں نہ آ جاؤں، میرے لیے شر اور نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے، اور اللہ جتنے بھی شر پیدا ہوئے ہیں اللہ ان سب کے شر سے مجھے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی اس کے نفس نے تباہ کیا تھا۔ شیطان بہت بڑا صاحب علم، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد تھا، کمال درجے کا تھا، بڑی بلندیوں پہ گیا، لیکن اس کا نفس اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ وہ
نفس اسے اپنی مرضی پہ لے کے چلا گیا. اور دوسری جو دعا اللہ من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر من، یہاں اللہ مجھے میرے کانوں کی شر سے بچا، اللہ مجھے میری آنکھوں کی شر سے بچا، اللہ مجھے میری زبان کی شر سے بچا، اللہ مجھے میرے دل کی شر سے بچا، اللہ مجھے میری شرمگاہ کی شر سے بچا. اب یہ چیزیں حدیث میں ہیں، یعنی یہ کتنی نفع والی چیزیں ہیں، لیکن نفع تب ہے کہ جب ان کو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ لگایا ہے. جب انہیں نفس پہ آئے تو یہی نفع نقصان بن جائے گا، یہ نفع نقصان بن جائے گا، بربادی بن جائے گا، خرابی بن جائے گا. یہ کان جو اللہ نے دی ہیں اس سے تلاوت سنی جائے، نیک باتیں سنی جائیں، نیک کام کیے جائیں تو کتنا بڑا اجر ہے، اور اس کے اثرات دل پہ اچھے پڑتے ہیں. اور اسی کان سے میوزک سنا جائے، گانے سنے جائیں، غیبت سنی جائے، جھوٹ سنا جائے، غلط کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ فتنہ بن جاتی ہے. یہ آنکھ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. جن کی آنکھ نہیں ان سے پوچھو یہ آنکھ کیا چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے اعمال میں یہ آنکھ اور زبان ان دو کا بڑا حق ہے. یہ ہمارے اعمال میں ان دونوں کا بہت عمل دخل ہے. ان دو کی وجہ سے الحمدللہ بڑا نفع نصیب ہوتا ہے. تو یہی آنکھ جب بد نظری پہ، بے حیائی پہ، اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے تو یہی تباہی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. شیطان کے تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر جو انسانی آنکھ، شیطان انسان کو آنکھ کے ذریعے پھنساتا ہے. اور فرماتے ہیں بزرگ کہ آدمی کی کیفیات سب سے پہلے جو ختم ہوتی ہیں وہ دو چیزوں سے ہے، ایک آنکھ کی بد نظری سے اور ایک مشکوک کھانے کی وجہ سے. جب کھانا اس کے اندر حرام مشکوک جاتا ہے تو اس کی کیفیات خراب ہوتی ہیں، اور جب آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو اعمال کی لذت لے لی جاتی ہے. یہ دو، آنکھ اور زبان کے اس دو سے دو نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بہت بڑی نعمت چھن جاتی ہے. تو یہ آنکھ جس سے اپنے ماں باپ کی زیارت، بیت اللہ کی، مسنوی کی اعمال، قرآن مجید کی زیارت، نیک لوگوں کی زیارت، اپنے بیوی بچوں کا دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا، دوستوں بہن بھائیوں، یعنی دنیا کے سارے کام اسی سے چلتے ہیں اور کتنا نفع دیتی ہے. یہی آنکھ جب اللہ کے حکم توڑتی ہے تو وبال بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے اور بڑے بڑے نیک صالحین کو بھی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے. جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کی شکل دل میں اتر جاتی ہے. یہ کیمرہ ہے جو فوٹو کھینچ کے دل کو بھیجتا ہے اور دل کی میموری میں اتر جاتا ہے. اب وہ دل میں ایک بت بن جاتا ہے، دل میں بت بن جاتا ہے، دل کے اندر اتر جاتا ہے اور آدمی نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکلتا، جیسے نقش ہو جاتا ہے. اور کتنے لوگ اس مرض میں شکار ہو کے تباہی کی طرف چلے گئے. بزرگوں نے اس بارے میں بڑی کتابیں لکھی ہیں، بد نظری کا علاج، بد نظری کے نقصان. تو یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت اللہ کی، لیکن جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو یہ زحمت بن جاتی ہے اور تباہی بن جاتی ہے، بربادی بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کے نیک اعمال بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آدمی پہلے درجے میں آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، پھر وجود کے ذریعے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اپنی آواز بند کریں، یہ محمد عبداللہ اپنی آواز بند کریں. تو یہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، بربادی. تو آدمی اس آنکھ کی وجہ سے بہت تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کی خیر نصیب فرما، اس کے شر سے پناہ. اور پھر زبان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تم ضمانت دے دو جبڑوں کے درمیان میں جو ہے یہ زبان اور دو رانوں کے درمیان میں چھوڑا، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے،
بہت زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے ہیں، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، جھگڑا کرنے والے، بد کلامی کرنے والے اور لڑائیاں کرنے والے، زبان سے فحشیاں بکنے والے، حدیث میں آتا ہے ان کو زبان سے پکڑ کے لٹکایا جائے گا۔ جیسے آدمی کو گردن سے پھندا ڈال کے لٹکایا جاتا نا، ان کی زبان پہ بڑی کر دی جائے گی اور زبان کو پکڑ کے لٹکایا جائے گا، اور بندہ زبان کی وجہ سے وجود سارا لٹکا ہوا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ موت کے منظر میں اس میں کہ انسان کا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے گا جہنم میں کہ یہ جو ہاڑ ہوتی ہے نا، دانت، یہ انسان کا اتنا بڑا منہ ہوگا کہ یہ احد پہاڑ کی طرح اس کا ایک دانت اتنا بڑا ہوگا، اور ایک وقت میں وجود میں کتنے عذاب ہوں گے گنے بھی نہیں جا سکیں گے، اور وجود ایسے پھنسا ہوا ہوگا جیسے کیل دیوار میں پھنسی ہو۔ ایک زبان اتنی بڑی تباہی، بربادی اور ذلت کا، اسی زبان سے کلمہ کفر کہہ دے آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ساری نمازیں پڑھی ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی کافر ہو کے برباد ہو جاتا ہے، اور اسی سے کلمہ پڑھے تو مسلمان بن کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ زبان کے ایک طرف اتنے نفع، جتنے ثوابات ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، نیکی کے کام کتنے بڑے اجر ہیں، وہ 10 سے لے کے 500 اور 700 گنا اور 700 سے جہاں اللہ زیادہ چاہے، لیکن ایک کلمہ کفر سب کو صفر کر دیتا ہے اور آدمی کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بھئی یہ زبان کا نا آدمی روز کے اعتبار سے سب سے خطرناک چیز جو ہے نا زبان ہے۔ اپنے روز کے اعتبار سے حضرات تھے وہ اپنی زبان کو ایسے پکڑ لیتے تھے، اللہ اکبر، پکڑتے تھے اپنے ہاتھ سے، کہتے تھے تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے جہنم کی طرف نہ لے کے جا۔ اور یہ زبان جو ہے، یہ جو حرام کا کھانے کا چسکا ہے، یہ بھی زبان ہی کا ایک ہے۔ جہاں بولنے میں گناہ میں وہاں زبان کو چسکا، زبان کے اندر 19 ذائقے ہیں، ایک وقت میں 19 ذائقے چکھ سکتی ہے، میٹھا، پھیکا، نمکین اور خشک تر ساری چیزیں، اور آدمی کو یہ تھوڑا سا ذائقہ جو چند سیکنڈز ہوتے ہیں، زبان کے پچھلے حصے میں نہیں ہوتا ذائقہ، اگلے حصے ذرا درمیان سے ذرا سا آگے تک ہے، پھر نیچے اتر جائے تو کچھ بھی ذائقہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کا ذائقہ اسے اتنی بڑی جہنم میں گرا دے۔ تو زبان کا صرف یہی نہیں کہ زبان سے جھوٹ بولا جائے، زبان کو حرام مال سے بھی بچایا جائے، جو پیٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن ذائقہ تو زبان کے اس سے پیٹ میں زہر چلا جاتا ہے۔ تو زبان کا روز کے اعتبار سے اپنی کسی بات ہو تو اس کو سوچے، یہ بات جو میں نے کہی ہے، یہ دیکھیں جتنی غیبتیں ہوتی ہیں زبان سے ہوتی ہیں، جھوٹ زبان سے بولے جاتے ہیں، لڑائیاں زبان پہ، الزام جو لگائے جاتے ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں زبان پہ، اور آدمی کتنی ایسی باتیں ہیں جو غصے میں زبان سے ایسی کہہ دیتا ہے کہ اپنی ساری تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو زبان اس معاملے میں بہت خطرناک ہے۔ اس کے بعد آ گیا دل، اللہ اکبر، یہ دل ایسا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں وہ پاک دل، صاف دل، تندرست دل، صحت مند دل۔ تو یہ دل تو اللہ نے اتارا ہے کہ اس میں میری نور کی تجلیاں اتریں، یہ عرش معلیٰ بن جائے، اور یہ روح کا ایک لطیفہ ہے، اور اس کے وسعت دروازہ ہے جس سے سارے روح کے اندر، پھر روح کی وساطت سے وجود کے اندر نور منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی دل جب اس میں بت سجا دیے جائیں، بت بنا لیے جائیں، نقش بنا لیے جائیں، تو پھر وہ اللہ کی محبت کی بجائے غیر اللہ کی محبت کی طرف چلا جاتا ہے، اور آدمی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت اتنی حیا والے، غیرت والے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے دل میں میرے سوا کسی اور کو بسائے، اور دو قسم کا بسایا جاتا ہے، دو طرح سے بستا ہے آدمی اپنے دل میں۔ ایک دنیا کا مال، یہ دنیا ہی ہے نا، دنیا کا مال، بعض اولاد اس کے لیے اتنا بن جاتی ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، ان کی ناجائز محبت آدمی سے بھی حرام پہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایک دنیا ہے، اور دنیا جب دل میں آتی ہے تو تباہی ہے، جیسے کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، یہ ہے۔ اور دوسرا دل کے اندر، انسان کے اندر میں آ جاتی ہے، اپنی ذات آ جاتی ہے،
یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. دنیا نکالنا آسان ہے اور میں نکالنا اور اپنا آپ نکالنا مشکل ہے. اور آدمی بعض اعمال کے ساتھ اور یہ دلدل ہے کہ جو میں ہے نا یہ دلدل ہے. اس میں جتنے اعمال کرتے جاؤ نیچے ڈوبتا جاتا ہے. جتنا زور لگاؤ گے نیچے جاتا جاتا اوپر نہیں نکلے گا. تو یہ دونوں کو نکالا جائے تو دل پاک ہوتا ہے اور اس پہ محنت مجاہدہ کیا جائے, اپنی ذات کی نفی کی جائے اور جو دنیا کی چیزیں محبت کا ذریعہ ان کے چھوڑنے کا مجاہدہ کیا جائے. آدمی کو اگر بعض عورتیں ہیں زیادہ, خصوصاً مرد بھی ہوتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ لباس بہت پسند ہوتا ہے, جوڈیز بہت پسند ہوتی ہے. مردوں کو کاریں بڑی پسند ہوتی ہیں, بعض لوگوں کو گھر کے پردے صوفے گھر کی محبت بہت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو مردوں عورتوں کو آپس کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ مال کی محبت ہو جاتی ہے اور چیزوں کی محبت ہو جاتی ہے, پیسے کی محبت ہو جاتی ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ ان کو تھوڑی سی آدمی مجاہدہ کرے کہ میں مر گیا ہوں, اب میرا مال میرا نہیں, میری بیوی بھی میری نہیں رہی, میری جائیداد بھی میری نہیں, میرے کپڑے بھی مجھ سے چھن گئے, میری جیولریز بھی چلی گئی. جس کپڑے کو میں اتنا ٹھان پان کے کر کے شیشے کے سامنے ٹھیک کرتا تھا, اب میں مر گیا ہوں تو مجھ سے اتارا نہیں جا رہا, تو وہ کینچی سے پکڑ کے پھاڑ کے چیر کے لچڑے کر کے میرے وجود سے انہوں نے مجھے ننگا کر کے وہ کپڑے گند میں پھینک دیے ہیں جن کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی تھی. یہ محبت نکالنی پڑتی ہے, محبت نکالنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. پھر میرا نام بھی ختم ہو گیا, مجھے میت کہتے ہیں. پھر جس جگہ کو میں نے بنایا سجایا تھا, زندگیاں لگائی, خون لگایا, جوانیاں لگائی, آج اٹھا کے میرا بوڑھیا بسترا اور اٹھا کے مجھے اس مکان, وہ مکان بھی تقسیم ہو گیا, میرے نام بھی نہیں رہا, اور مجھے کچے مٹی کے مکان میں چھوڑ کے آ. پھر اپنے آپ کو سمجھو کہ میں قبر میں ہوں. ہائے جو کچھ جمع کیا تھا کوئی بھی ساتھ نہیں آیا, کچھ بھی ساتھ نہیں گیا, سارے ہی چھوٹ گئے, سارے ہی چلے گئے. تو یہ نکالنی پڑتی ہے کہ یہ میری ضرورت کی چیزیں تھی جنہیں میں نے مقصد بنا دیا. میری ضرورت کی چیزیں تھی, اللہ نے میری ضرورت کے لیے ہی پیدا فرمائی تھی, میں نے ضرورت کو مقصد بنا کے تباہی کی طرف چلا دیا. تو اس کے بعد میں جب آ جائے تو بھئی مجھے گناہوں سے بچانا. قرآن تو کہتا ہے بھئی کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا, اللہ بچاتا ہے. تو میرا کیا کمال. پھر نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے. محبت انسان جو اللہ سے کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے. تو یہ سارا کچھ خوبیاں بھی اللہ نے پیدا کی, خامیوں سے بھی اللہ نے بچایا. تو میرا کوئی کمال کیا ہے؟ پتہ نہیں میں جو عمل کرتا ہوں اللہ قبول بھی کرے کہ نہ کرے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ کہتے تیرے دل میں بات آ گئی تھی, میں قبول نہیں کرتا تو میری کیا اوقات ہے. یہاں جتنا مرضی میں شہرت پالوں میدان محشر میں خالی ہاتھ ہوگا تو کیا بنے گا, کیا ہوگا میرے ساتھ. تو آدمی اپنی میں کو بھی نکالے کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اس دن میں کامیاب ہو گیا, اس سے پہلے کامیاب. اور اس کے بعد آخری ہے اللهم اني اعوذ بك من شر السمع ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. آدمی کی شرم کا یہ آخری درجے کا, جب آدمی گناہ میں اللہ کی نافرمانی میں یہاں تک چلا جاتا ہے کہ ساری حدود توڑ دیتا ہے تو پھر بربادی ہوتی ہے. اللہ توبہ قبول کر لے, وہ بہت بڑی ذات ہے, وگرنہ انسان اتنے بڑے گناہ کے بعد مزید گناہوں کی وادی میں دھکیلتا ہے اور شیطان اسے اپنا ساتھی بنا دیتا ہے. تو بھی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر صفات رکھی ہیں ان صفات کی حفاظت بھی کرنی ہے. پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے. گھر میں آپ دیکھیں کوئی بندہ سامنے ٹیبل پہ, عام درازوں پہ, بیڈوں پہ پیسے نہیں رکھتا, سونا چاندی نہیں رکھتا, انگوٹھیاں زیورات نہیں رکھتا, کوئی قیمتی چیز نہیں رکھتا. الماریوں کے اندر الماری سیف میں رکھ کے سنبھالتا ہے کہ کوئی اٹھا نہ لے, کوئی لے نہ جائے. تو اسی طرح ہم نے اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ شیطان نہ لے جائے. وہ چور ہے اور شیطان ایسا چور ہے کہ وہ مختلف راستوں سے آتا ہے. اس کا سب سے بڑا راستہ نفس ہے. وہ نفس کے ذریعے آ کے اندر سے لے جاتا ہے اور خرابیاں بنا دیتا ہے. تو بھئی اپنی حفاظت کرنی ہے, اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے مجھے یہ صفات دی ہیں, تو نے مجھے نیکیاں دی ہیں, یہ تو تیرے احسانات ہیں.
تو اللہ کے احسانات کی برکت سے آدمی دین پہ قائم ہوتا ہے، اور جب آدمی اللہ کے احسانات کی بجائے اپنی ذات کی طرف آتا ہے تو پھر شیطان اس کو اپنی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہمیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے، دو باتیں ہیں، شکر بھی ادا کرے اور ان کا حق ادا کرے۔ کون سی نعمت کس کام کے لیے؟ دیکھیں نا، واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے، فریج چیزیں ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ آپ فریج میں کپڑے گندے رکھ دیں تو وہ تو نہیں دھوئے گی۔ کون سی چیز اللہ نے کس کام کے لیے مجھے دی ہے، پیدا فرمائی، اس سے وہ استعمال کرے اور شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے یہ مجھے دی ہے، اللہ آپ نے مجھے دی ہے، اللہ آپ نے مجھے دی ہے، اللہ یہ آپ نے مجھے دی ہے۔ آپ یقین مانیں، گھریلو اس کی بات کرتا ہوں کہ جو جن کی ماشاءاللہ میویاں بیوی بچے ہیں، تو جب اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو، الحمدللہ یہ بیمار نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، معذور نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، میرے بچہ کوئی معذور اپاہج نہیں ہے، الحمدللہ۔ پیچھے ایک بندہ تھا تو اس سے میں نے پوچھا تو کہتا ہے میری بیوی پاگل ہو گئی، تو اس سے اس کے گھر والے لے گئے، تو اس کے بعد میرا بچہ تھا اس کو بھی پتہ نہیں کیا وہ بھی چلا گیا۔ جب بیوی خاوند کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے مجھے ایک اچھا مسلمان عطا فرمایا، تیرا بڑا احسان ہے۔ یہ پاگل نہیں ہے، زانی نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، برا نہیں ہے، خامیاں کمزوریاں تو سب میں پائی جاتی ہیں بھی، لیکن الحمدللہ ایک مسلمان ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ ہمارا ساتھ دنیا برزخ حشر اور جنت کا ساتھ بنا۔ اور جب بچوں کو دیکھیں تو ان بچوں کو بھی دیکھیں جن کے بچے معذور ہیں۔ مجھے تو لوگوں سے واسطہ ہے، کل ایک پرسوں صاحب بڑے مل ملانے آئے تو میں نے کہا جی آپ کیسے آئے؟ تو کہتے ہیں میرا بچہ 5 سال کا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان، نہ وہ سننے کی، نہ بولنے کی، نہ سمجھنے کی، نہ بیٹھنے کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشانی کے حال میں تھا۔ وہ اللہ کے بندو کیا کیا اس نے ہمیں کیا کیا دیا، ہم نے مانگا نہیں تھا اس نے دیا۔ ہم تو شکوے شکایت سے ہی نہیں تھکتے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ نہیں۔ اف، کتنے ایسے گھر کے مریض میں نے دیکھے ہیں کہ سارے گھر کے لوگ ہی بیمار، اور کوئی کسی کو دوائی دینے والا نہیں۔ جب اپنے گھروں میں جن کے اپنے مکان ہے جب دیکھیں چھوٹا سا ہی، اللہ تیرا شکر ہے کرائے کے مکان میں ڈکے نہیں کھاتا، اللہ تو نے گاڑی دی ہے، اللہ تو نے موٹر سائیکل دی، اللہ تو نے ٹانگیں دی ہیں، چل لیتا ہوں۔ کبھی اللہ نہ کرے کبھی پاگل خانے میں چلے جائیں تو آدمی کا دماغ درست ہو جائے۔ کتنے کتنے خوبصورت PhD کیے وہاں بیٹھے ہوئے، گھر والے چھوڑ گئے جی پاگل ہو گیا ہے، پر منتھ دے کے وہاں جمع کرایا ہوا ہے۔ تو بھائی اللہ کا شکر گزار بنو گے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار بنو گے وہ اور دروازے کھولے گا اور دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے ہر طرح کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کمزوریوں کو، خامیوں کو معاف بھی فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کے شکر گزار بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف